بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ چند باتیں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب دامت برکاتہم کی باتوں سے انشاءاللہ مستفید ہونا ہے، ان کی قیمتی باتوں سے۔ مجھے اطلاع ملی کہ بھائی یہ میں ویسے واٹس ایپ پہ کبھی کبھی نظر پڑتی تھی عصر حاضر کی خبروں پر، باقی گروپوں کی اتنی کثرت ہے کہ اگر ان سب کو پڑھنا چاہے آدمی تو زندگی بھی کافی نہیں ہے۔ تو عموماً گروپ کو ایک مرتبہ کھول کے بند کرتا ہوں، پھر کھول دیتا ہوں۔ دیکھنے والوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ سب پڑھ لیا گیا ہے، مگر اتنا پڑھ ہی نہیں سکتا آدمی۔ اگر اس میں 2000 میسج ہیں تو ایک مرتبہ کھول کے پھر اس کو پوری طرح بند کر کے پھر کھولو تو پورے 2000 چلے جاتے ہیں، نیچے کا آ جاتا ہے سامنے، تو لاکھوں میسج پڑے ہوئے ہیں۔ تو گروپوں کی اتنی کثرت ہے کہ کچھ پوچھیے مت۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے استعمال کرنے والوں کو بھی، کہ سوچ سمجھ کے حسب ضرورت اس کا استعمال کریں۔ تو بہرحال کبھی کبھی نظر پڑ جاتی تھی بعض چیزوں پہ، پھر معلوم ہوا کہ بھائی اس کا انگریزی زبان میں اب اس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، تو اس سے خوشی ہوئی، بڑی ضرورت ہے اور بہت قابل ہمت افزائی ہے یہ کام۔ ایک مرتبہ ایک مدرسے والے آئے میرے پاس اور وہ مجھے اپنا سرپرست قرار دیتے تھے، تو ایک مدت کے بعد آئے، کہا کہ بھئی آپ ہمارے سرپرست ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی ایک عرصے سے تو آپ کے مدرسے کی کوئی اطلاع ہی نہیں ہے، اور باہر سے میں سن رہا ہوں کہ بچے کم ہیں، استاد زیادہ ہیں، پھر میں کیسا سرپرست ہوں؟ پھر کیسے تشریف لائے آپ؟ تو نہیں، ہم لوگ ایک پرچہ نکالنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا دینی مجلوں کے پرچوں سے پہلے ہی پریشان ہیں ہم، اس لیے کوئی پرچہ مت نکالیے، اور میں ایسے کسی پرچے کا سرپرست نہیں بن سکتا۔ البتہ آپ تیلگو میں یا انگریزی میں یا ہندی میں کوئی پرچہ نکالتے ہیں تو میں ابھی بھی سرپرست بننے کے لیے تیار ہوں۔ بغیر ضرورت کے نکلنے والے پرچے، میگزین، یہ امت کی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں، پیسے کو ضائع کر رہے ہیں۔ مدرسوں میں بھی یہی بات ہے، مدرسے اس وقت موضوع نہیں ہیں، لیکن بہت سے مدرسے ایسے ہیں جو بلا ضرورت قائم کیے جا رہے ہیں، جو مدرسوں کے کاز کے لیے مفید نہیں ہیں، مضر ہیں بلکہ۔ اور جہاں ضرورت ہو تو وہاں پر تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے بھئی، ہم تو مدرسوں کی پیداوار ہیں، مدرسوں سے پیدا ہوئے ہیں، مدرسوں سے تعلق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ہمارا؟ مگر یہ جو غیر ضروری بلا ضرورت کے مدرسے ہیں، یہ مدرسوں کے لیے مفید نہیں۔ ایسے ہی جس کو دیکھو پرچے نکال رہا ہے، میگزین نکال رہا ہے، بلا وجہ کا کام ہے۔ کام کرو تو مناسب کام کریں، اور دوسری زبانوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس پورٹل کا بھی انگریزی میں اس کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس سے بہت خوشی ہے مجھے، اس کام میں آگے بڑھیں۔ ابھی حضرت مولانا جو باتیں فرما رہے تھے، بات اصل میں یہی ہے کہ جن کے اندر غلط فہمیاں ہیں ان تک ہم اپنی بات نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ آزادی کے دن بھی جو ہمارے مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں، یا مدرسوں کے علاوہ بھی جلسے لوگ کر رہے ہیں، تو ہم ہی بول رہے ہیں، ہم ہی سن رہے ہیں، ہم ہی لکھ رہے ہیں، ہم ہی پڑھ رہے ہیں۔ جن تک پہنچانا ہے ان تک کوئی بات نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور یوم آزادی کے موقع پر بھی ہم اگر کوئی پروگرام کریں تو تیلگو میں یا انگریزی میں یا مقامی زبان میں کوئی چھوٹی سی کتاب شائع کر کے اسے ہم برادران وطن میں تقسیم کریں اور لوگوں میں تقسیم کریں۔ ہمارے بچوں کو مدرسوں میں بھی اس بات کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ تقریر ایسی کریں کہ جو مشترک مجموعوں میں کی جا سکے، چاہے وہ مسالک کا معاملہ ہو، چاہے مختلف مذاہب کے لوگوں کا معاملہ ہو۔ بچے تقریریں ایسی سیکھ لیتے ہیں کہ جب ہماری مسجدوں میں پہنچتے ہیں تو ہماری خاص طور پر جنوب کی ہماری صورتحال ایسی ہے کہ ہماری مسجد میں تقریباً ہر مسلک اور مکتب فکر کے لوگ ہیں، تو ہمیں صحیح بات پہنچانا بھی ہے، مگر حکمت اور طریقے سے پہنچانا ہے۔ وہ اگر سیکھے ہوئے نہیں رہیں گے تو انداز گفتگو ایسا اختیار کریں گے کہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا۔
ایسے ہی آپ ملکی مسائل پر جب گفتگو کرتے ہیں تو ملکی مسائل پر آپ کی گفتگو ایسی ہو کہ آپ یہ سمجھ کے کریں کہ آپ کے مجمع میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں۔ اس لیے آپ خالی تقریر صرف اپنی ہی تعریف کی کر لیں گے تو ایسا نہیں چلے گا، آپ کو ایک متوازن قسم کی گفتگو کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ندوی دامت برکاتہم کے جو نیرل کا جو مدرسہ ہے، اس کا ایک پروگرام ہوا تھا، اس کے بعد اس قسم کا پروگرام شاید نہیں ہو سکا ابھی تک۔ اس کی DVD مجھے مولانا امیر اللہ خان صاحب مقدس اللہ نے عنایت فرمائی تھی اور تاکید کر کے کہ اسے دیکھنا، تو پھر میں نے سفر کے دوران لیپ ٹاپ ساتھ رکھ کے میں نے اس کو دیکھا۔ اس میں بچوں نے جو پروگرام پیش کیے ہیں وہ واقعی ایک نمونہ ہیں، اور اس میں ہندی میں اگر ہے تو ہندی بہترین ہے، اور مواد بھی ایسا ہے کہ وہ سارے لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ اس انداز سے بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی یوم آزادی کے موقع پر، یوم جمہوریہ کے موقع پر جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بھی ہمارے بچوں کو تیلگو میں تقریر کرائی جائے، انگریزی میں تقریر کرائی جائے، اور تقریر میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اور میگزین اور مجلے اور کتابوں کی بھی پتہ نہیں، مجھے روایت کی تحقیق تو نہیں ہے، لیکن کسی نے ذکر کیا تھا کہ علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ صفحات بلا وجہ سیاہ کیے جائیں گے۔ تو کچھ لوگ تو ماشاءاللہ بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت فائدہ پہنچتا ہے ان کی بعض تحریروں سے، لیکن کچھ لوگوں کو صرف اپنا شوق پورا کرنا ہے اور صفحات سیاہ کر رہے ہیں، اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ بھئی اگر تیلگو میں مجلہ نکال رہے ہیں آپ تو خوشی کی بات ہے، ہندی میں انگریزی میں نکال رہے ہیں تو خوشی کی بات ہے۔ اس پہلو سے ہم لوگوں کے اندر کمزوری ہے۔ میں مہاراشٹرا کے ایک مقام پر گیا جہاں حضرت مولانا عبدالقوی صاحب بھی بکثرت تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں نوجوان علماء نے دیگر بعض فرقوں کے خلاف رد کا بھی بڑا کام کیا۔ میں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ بھئی آپ نے رد کا کام تو کر لیا اور روک لگا دی ان لوگوں کے اوپر ایک حد تک، لیکن آپ کا اپنا مثبت کام کیا ہے؟ میں نے ان سے بیٹھے بیٹھے پوچھا کہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے آپ مرہٹی میں ایک سیرت کی کتاب دے دیں، آپ چھوٹی سی، آپ فراہم کر سکتے ہیں مجھے، یا آپ کے علم میں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ نہ وہ فراہم کر سکتے ہیں نہ ان کے علم میں ہے۔ مرہٹی کی ایک چھوٹی سیرت کی کتاب لانا ان کے لیے بہت بڑا کام ہے۔ میں نے کہا آپ جن کے رد میں کام کر رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ منفی کام تو کر رہے ہیں مگر مثبت کام آپ کا نہیں ہو رہا ہے، مثبت کام آپ کا نہیں ہو رہا ہے، تو دوسرے لوگ اپنا میدان بنا رہے ہیں، آپ کو مثبت کام کی ضرورت ہے۔ اور حضرت مولانا عبدالقوی صاحب جب وہ اس آزمائش سے وہاں سے آئے تھے اور اس سے راحت ملی تھی، تو اس کے بعد مولانا کا بھی خاص تاثر یہ تھا کہ ہم کو قومی وہ بین الاقوامی جو زبان ہے اور علاقائی جو زبان ہے ان کو سیکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ ہاں نے اس وقت فرمایا تھا کہ کئی مرحلوں پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وکیل سے زیادہ بہتر ترجمانی ہم کر سکتے ہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ ہم کو زبان نہیں آتی۔ تو ہم کو دوسری زبانوں میں کام کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ مدرسوں میں بھی ایک توجہ کرنے کی چیز یہ ہے کہ تیلگو پر توجہ دی جائے۔ مدرسے تو مدرسے ہیں، اسکولوں میں بھی ابھی بھی ہمارے تلنگانہ، حیدرآباد، دکن کے جو علاقے ہیں ان کی صورتحال ایسی ہے کہ ہمارے بچے تیلگو میں دلچسپی نہیں لینا چاہتے، مگر بہت ذہن بنانے کی ضرورت ہے بار بار۔ میں کہتا ہوں جس کو ریاست میں زندگی گزارنا ہو اس کے لیے تیلگو سے، انگریزی سے زیادہ تیلگو اہم ہے اس کے لیے۔ جسے ریاست سے باہر زندگی گزارنا ہو اس کے لیے انگریزی اہم ہے، لیکن جس کو ریاست میں زندگی گزارنا ہو اس کو انگریزی سے زیادہ تیلگو اہم ہے اس کے لیے۔ تیلگو اگر اچھی آئے گی، لکھنا آئے گا، پڑھنا آئے گا تو اس کے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، وہ سارے کام کر سکتا ہے۔ تو مدرسوں میں بھی اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ تیلگو پڑھائی جائے۔ یہاں تو دکن کا چونکہ علاقہ تھا اس وجہ سے صورتحال ایسی ہے کہ تیلگو سے مناسبت کم ہے، لیکن جو تیلگو بولنے والے علاقے ہیں، آندھرا، رائل سیما، وہاں پر بھی جو مدرسوں کے فارغین ہیں ان کو وہ اعلیٰ درجے کی تیلگو نہیں آتی ہے۔ چنانچہ خود ہمارے بھائی صاحب مقدس اللہ
وہ ہر مہینہ بھی مجلس کرتے ہیں اور کبھی جلسے کرتے ہیں راجمندری میں، ان کو ضرورت پڑتی ہے تیلگو مقررین کی، تو تیلگو میں مقررین نہیں ملتے، یوں تبلیغی 6 نمبر سنانے والے بہت سے بھائی مل جاتے ہیں، مگر وہ دوا ہر جگہ کام نہیں کرتی نا۔ جلسوں میں تو کوئی عالم چاہیے اور عالمانہ گفتگو کرنے والا چاہیے، مگر علماء میں بھی اس معیار کی گفتگو کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اس علاقے کے مدرسوں میں بھی، رائل سیما اور آندھرا کے مدرسوں میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہاں کے مدرسوں کے ذمہ داران سے بھی جب ملاقات ہو رہی ہے تو میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ بھائی تیلگو سکھاؤ اور اچھی تیلگو سکھاؤ۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے جو سنی ہوئی باتیں کچھ ذہن میں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کے ذیل میں حضرت نے یہ فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو اپنی قوم کا زبان جاننے والا بھیجا ہے، ہر قوم میں نبی، اور زبان بھی حضرت نے یہ فرمایا کہ میں ایک طالب علم، عربی کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ سکتا ہوں کہ بلسان قومه کا مطلب بھی کام چلاؤ زبان نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ درجے کی ادبی زبان جانتے تھے انبیاء اپنی قوم کی۔ اس لیے جو نبی کے وارث ہیں ان کو بھی اپنی قوم کی زبان کو جاننا ہے۔ حضرت مولانا بنگلہ دیش جب تشریف لے گئے تھے تو بنگلہ دیش میں بھی حضرت نے یہ فرمایا تھا علماء سے، آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش میں تبلیغ کا کام کتنا مضبوط ہے، مدرسے کتنے مضبوط ہیں، بنگلہ دیش کے طلباء یہاں آ جاتے ہیں تو ہمارے مدرسوں میں ہمارے طلباء سے بھی فائق ہو جاتے ہیں، مدارس بہت مضبوط ہیں، تبلیغ کا کام بہت مضبوط ہے، مگر اس کے باوجود ایک بہت بڑا خلا ہے وہاں پہ۔ حضرت مولانا جب تشریف لے جاتے تھے حضرت مولانا نے وہاں فرمایا تھا وہاں کے علماء سے کہ آپ بنگلہ زبان اور ادب پر توجہ دیں، ورنہ آپ کا جو عصری تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ پڑھ رہا ہے جو دشمن ان کو پڑھا ہے، وہ اخبار پڑھ رہے ہوں، افسانے پڑھ رہے ہوں، کہانیاں پڑھ رہے ہوں، میگزینز پڑھ رہے ہوں، تو یا تو وہ کلکتہ سے جا رہا ہے، اور کلکتہ پہ اس وقت کمیونزم کا غلبہ تھا، وہ فکر غالب تھی بنگال میں، تو وہ فکر ان کے پاس پہنچ رہی ہے، یا پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں قلم ہے جو بے دین ہے، اور آپ کا بنگلہ زبان و ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کمی کا برا اثر یہ ہے کہ مکمل مسلمانوں کا ملک ہونے کے باوجود جہاں یہ دینی حلقے بہت مضبوط ہیں، وہاں عصری تعلیم یافتہ طبقے کی دینی حالت فکری اعتبار سے کچھ اچھی نہیں، وہ زیادہ نقصان دہ ہیں۔ وہ اسی وجہ سے بعض وقت وہاں کے کلپ آئے تو وہاں انہوں نے دینی معاملے میں بعض احتجاج کرنے والوں کو وہاں کی پولیس وغیرہ ایسا پیٹ رہی ہے کہ کچھ پوچھئے مت، ویسا تو ہمارے ملک میں بھی نہیں ہوتا ویسی صورت ہے۔ تو علاقائی زبان کو سیکھنا اور اعلیٰ معیار پر سیکھنا یہ بہت اہم اور ضروری چیز ہے، اور یہ جو انگریزی زبان میں اس سلسلے کو شروع کیا جا رہا ہے یہ بہت بہترین سلسلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائیں۔ میں تو حضرت مولانا یحییٰ نعمانی صاحب مدثر اللہ کی بات سننے کے لیے حاضر ہو گیا، اور آپ حضرات نے کہا تو کچھ باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کوششوں اور محنتوں کو قبول فرمائیں اور اسے زیادہ سے زیادہ نفع کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔